بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ امارات کا ٹرانزٹ پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے ملک کے ہوائی اڈوں پر ٹرانزٹ پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب امارات کی سرکاری خبر ایجنسی وام نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ حکومت نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ خلیجی ریاست کورونا وائرس کے باعث مارچ سے معطل ہونے والی پروازوں کے بعد ٹرانزٹ فلائٹس دوبارہ شروع کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ٹویٹر پر اپنے اعلان میں یہ نہیں بتایا کہ ٹرانزٹ پروازیں دوبارہ کب شروع ہوں گی۔ اتحاد ایئر ویز کا بھی 10 جون سے پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ یورپ، ایشیا اور آسٹریلیا کے 20 شہروں سے مسافروں کو ابو ظہبی سے پروازوں پر سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اتحاد ایئر ویز متحدہ عرب امارات کی طرف سے پروازوں پر پابندی کے خاتمے کے بعد ابو ظہبی کی اتحاد ایئر ویز 10 جون سے مسافروں کو مخصوص روٹس پر لے جانے کے لیے دوبارہ اپنی سروس بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد ایئر ویز کا کہنا ہے کہ یورپ، ایشیا اور آسٹریلیا کے 20 شہروں سے مسافروں کو ابو ظہبی سے ان پروازوں پر سفر کی اجازت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے مارچ کے مہینے کے آخر پر تمام پروازوں کو معطل کر دیا تھا، تاہم بعد میں ایئر لائنز کو اپنے ملک واپس جانے والے غیر ملکی مسافروں کو واپس لے جانے کی اجازت دی تھی۔ بدھ کو ایمریٹس، فلائی دبئی اور ایئر عربیہ کو اپنی سروس بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی، تاہم ابھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ ایئر لائنز کب سے شروع دوبارہ ہوگی۔ غیر ملکی شہریوں پر متحدہ عرب امارات میں داخلے پر پابندی برقرار رہے گی، تاہم اماراتی رہائش رکھنے والے اس سے مستثنیٰ ہیں، تاہم انہیں داخلے کے لیے حکومتی منظوری درکار ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام ایئرپورٹس کھولنے کا اعلان کر دیا۔ امارات ایئر لائن، اتحاد فلائی دبئی اور ایئر عربیہ آج کے روز اپنی پروازوں کے اوقات کا اعلان کریں گی۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈے محدود پروازوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان ہوائی اڈوں پر ٹرانزٹ پروازوں، تارکین وطن کی واپسی یا اماراتی شہریوں اور مکینوں کو لانے والی پروازوں کو اترنے یا وہاں سے روانہ ہونے کی اجازت ہوگی۔ العربیہ نیوز کے مطابق یو اے ای کی قومی اتھارٹی برائے ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر کے ترجمان ڈاکٹر سیف الظاہری نے کورونا وائرس سے متعلق ایک پریس بریفنگ کے دوران یہ بھی اعلان کیا۔ البتہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مسافر پروازوں کی معطلی کا فیصلہ اب بھی مؤثر العمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے اپنی آبائی ممالک کو لوٹنے کے خواہاں تارکین وطن یا سیاحوں کے لیے عارضی طور پر محدود پروازوں کو چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ امارات میں سرکاری دفاتر میں 50% ملازمین۔ امارات کے سرکاری اداروں میں ڈیوٹی دینے والے ملازمین کی شرح 50% تک بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق حکومت نے کہا ہے کہ اتوار 7 جون سے تمام وزارتوں، محکموں اور فیڈرل اداروں کے دفتر میں ڈیوٹی دینے والے ملازمین کی شرح بڑھا کر 50% کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر ادارے میں کام کرنے والے ملازمین کی مجموعی تعداد کے مقابلے میں صرف 30% کو دفتر میں ڈیوٹی دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اب اس شرح کو بڑھا دیا گیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ تمام فیڈرل اداروں میں احتیاطی و حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے، ملازمین کے درمیان فاصلہ رکھا جائے اور وزارت صحت کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ سرکاری دفاتر میں 30% ملازمین کی واپسی کا تجربہ کامیاب ہونے کے بعد تمام ملازمین کی واپسی مرحلہ وار ہوگی۔ حکومت نے کہا ہے کہ دفاتر میں ڈیوٹی دینے کے فیصلے سے ان لوگوں کو استثناء ہے جنہیں پہلے بھی استثناء دیا گیا تھا۔ دبئی پولیس کی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والوں کو متنبہ۔ دبئی پولیس نے گاڑی چلانے والوں سے احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانے اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارات میں عائد پابندیوں کے خاتمے کے بعد دبئی پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو بڑی شاہراہوں پر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے خلاف متنبہ کیا ہے۔ پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام جاری کیا ہے کہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا ٹریفک کے انتہائی سنگین حادثات کا سبب بنتا ہے۔ ہم آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہتے ہیں کہ روڈ پر دیے گئے اسپیڈ لمٹ کا خاص خیال رکھیں۔ دبئی میں 2 افراد کو زخمی کرنے والے 14 افریقی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دبئی پولیس نے بتایا کہ 14 افریقی نوجوان شہریوں نے 2 افراد پر اسلحہ سے حملہ کیا، جس کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ دونوں متاثرہ افراد معمولی طور پر زخمی ہوئے تھے اور ان کا ہسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجرموں کو قانونی کارروائی کے لیے
متعلقہ اتھارٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ دبئی پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی ناگوار واقعے کی رپورٹ کے لیے 999 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دیں۔ امارات میں 22 جون تک ٹریفک جرمانوں میں 50% رعایت کا اعلان۔ ابوظہبی پولیس نے 22 جون تک ٹریفک جرمانوں پر 50% رعایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ 22 دسمبر تک ٹریفک جرمانوں پر 35 سے 25% رعایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ ابوظہبی پولیس نے گاڑیوں کے مالکان اور گاڑی چلانے والوں سے اپیل کی ہے کہ ٹریفک جرمانوں کے رعایتی مدت میں اپنے ٹریفک جرمانے ادا کر لیں تاکہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ اپنے ٹریفک جرمانوں کو جمع کرنے کے لیے ابوظہبی کی ویب سائٹ پر جائیں۔ اسمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے جمع کریپولس نے ٹریفک جرمانے پر 3 طرح کی رعایت دی ہے۔ ان میں 22 دسمبر 2019 سے قبل ہونے والے جرمانوں پر 50% رعایت کی ہوگی، جو 22 جون 2020 کو ختم ہوگی۔ ٹریفک خلاف ورزی کرنے کے 60 دن کے اندر اگر کوئی جرمانہ ادا کریں گے تو انہیں 35% رعایت، جبکہ 60 دن کے بعد 22 دسمبر تک 25% رعایت دی جائے گی۔ کرونا وائرس کے باعث قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 26 دکانیں بند۔ الفجیرہ میں کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے پر دیبا الفجیرہ بلدیہ نے شہر اور مضافاتی علاقوں میں ہیئر ڈریسنگ سالون، بیوٹی سینٹرز، دکانیں اور فارمیسیوں سمیت 26 دکانوں کو بند کر دیا۔ ڈی ایف ایم کے ڈائریکٹر جنرل حسن سالم الیمامی نے کہا کہ کچھ آؤٹ لیٹس نے مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہوا تھا، کچھ عملے کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں تھے اور کچھ نے ماسک، دستانے اور سماجی فاصلے کے قواعد پر عمل نہیں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری تنظیم کے گزشتہ ماہ دیبا اور اس کے مضافات میں 770 معائنے کیے تھے۔ ان میں 417 دکانیں، 220 بیوٹی سینٹرز اور 133 ہیئر سالون شامل تھے۔ انسپکٹر نے 12 کلو ایکسپائر شدہ کاسمیٹکس اور 21 کلو پان، نسوار اور تمباکو بھی ضبط کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خلاف ورزی کرنے والے اداروں کو جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع شہری تنظیم کو دیں تاکہ وہ اس طرح کے غیر قانونی عمل کو روکیں اور قانونی کارروائی کر سکیں۔ دنیا بھر کی 60 فضائی کمپنیوں کا بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ پروازوں کا آغاز رواں ہفتے سے ہوگا۔ کل 2,67,000 پروازیں چلیں گی، 57 لاکھ مسافر سفر کریں گے۔ دنیا بھر کی 60 فضائی کمپنیوں کا بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ پروازوں کا آغاز رواں ہفتے سے ہوگا۔ کل 2,67,000 پروازیں چلیں گی، 57 لاکھ مسافر سفر کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے بدترین بحران کی وجہ سے بری طرح متاثر ہونے والی دنیا بھر کی ایئر لائن اب آہستہ آہستہ اپنی فضائی آپریشن شروع کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے عالمی ادارے آفیشل ایئر لائن گائیڈ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں ہفتے دنیا کی درجنوں ایئر لائنز بین الاقوامی فلائٹس آپریشن شروع کرنے جا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے مزید 60 ایئر لائن بین الاقوامی فلائٹ آپریشن بحال کر لیں گی۔ رواں ہفتے کل 2,67,000 پروازیں چلیں گی۔ یوں دنیا بھر میں 57 لاکھ مسافروں کو سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ کیا امارات میں اس ہفتے مساجد اور دیگر عبادات گاہیں کھول دی جائیں گی؟ سوشل میڈیا پر عبادت گاہیں جلد کھولے جانے کی خبروں کے بعد مساجد میں صفائیاں اور تیاریاں شروع کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ کئی مہینوں سے کورونا وبا کے وائرس کے باعث مساجد اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں میں داخلے اور عبادت پر پابندی ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں کے کھلنے کے شدت سے منتظر ہیں۔ گلف نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے کے دوران حکومت کی جانب سے تمام عبادت گاہیں کھولنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ان خبروں کے بعد امارات کی متعدد مساجد میں بھی انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ مساجد کو سینیٹائزر کرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ لوگ جاننے کے منتظر ہیں کہ کیا واقعی اس ہفتے مساجد کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ عبادت کے لیے کھول دیا جائے گا یا محض افواہ ہے۔ ابھی تک امارات کی وفاقی حکومت یا کسی ایک بھی ریاست کی انتظامیہ کی جانب سے ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا۔ صرف سوشل میڈیا پر غیر سرکاری ذرائع سے ہی مساجد کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 659 نئے کیسز، 3 افراد کے مرنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے کیسز کے بعد کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 37,018 ہو گئی۔ مزید 419 افراد صحت یاب۔
متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 659 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 37,018 ہو گئی۔ کورونا کے تمام مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 419 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ امارات میں اب تک کورونا کے 19,572 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کورونا کے مزید 3 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 273 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کورونا کے باعث مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ تمام زیر علاج مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی۔